بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کے روح کے لیے ایصال ثواب کرنا کس طرح ہے؟ یعنی اگر کوئی اپنے والدین کے لیے ثواب بخشوانا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے، اور آیا اپنے والدین کے روح کو ایصال ثواب کرنا یہ درست ہے یا نہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نفل نماز پڑھ لے اللہ کے لیے، 2 رکعت پڑھ لے یا 4 رکعت پڑھ لے، اس کے بعد وہ یہ نیت کر لے کہ یہ جو میں نے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لی یا 4 رکعت پڑھ لی، اس کا ثواب میں اپنے والدین کو بخشوانا چاہتا ہوں، تو آیا اس طرح کرنا درست ہے یا نہیں؟ یعنی پہلے وہ عمل کر لے اور یہ نیت نہ ہو کہ میں یہ اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہتا ہوں، بلکہ بعد میں یہ نیت کر لے ایصال ثواب کا، تو آیا اس طرح کرنا درست ہے یا نہیں؟ سب سے پہلی بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ایصال ثواب کسے کہتے ہیں۔ ایصال ثواب، ایصال کا مطلب ہے پہنچانا، اور ثواب کا مطلب ہے یعنی ثواب۔ ایصال ثواب، ثواب پہنچانا، میت کو ثواب پہنچانا، اور ایصال ثواب کرنا درست ہے، شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کوئی نیک عمل کر لے اور اس کا ثواب اپنے والدین کو بخشوانا چاہتا ہے تو شریعت نے اس کو اجازت دی ہے اور ثواب بخشوا سکتا ہے، اور یہ ثواب اس کے والدین تک پہنچے گا۔ لہٰذا جو لوگ ایصال ثواب سے منکر ہے وہ غلط کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ایصال ثواب کیا ہے۔ اب ایصال ثواب کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایصال ثواب کرنے کا 2-3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے کوئی بھی عمل کر لے، اس کے بعد یہ نیت کر لے کہ میں نے یہ جو عمل کیا ہے میں اس کا ثواب اپنے والدین کو بخشواتا ہوں۔ یہ ایک طریقہ ہو گیا۔ مثلا آپ نے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لی، اس کے بعد آپ یہ نیت کر لے کہ اللہ میں یہ سارا ثواب اپنے والدین کو بخشوانا چاہتا ہوں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ نیت کر لے کہ میں یہ 2 رکعت نفل نماز جو پڑھتا ہوں یا قرآن مجید کی جو میں تلاوت کروں گا یا ختم قرآن کروں گا، اس کا سارا ثواب میں والدین کو بخشواتا ہوں۔ یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے۔ جب آپ اس طرح نیت کر لیں گے تو اللہ رب العزت سارا ثواب قرآن مجید کی یا نفل نماز کی آپ کے والدین تک پہنچائیں گے۔ اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ یہ نیت کر لے کہ میں یہ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں یا نفل نماز پڑھتا ہوں میں اس کا ثواب اپنے والدین کو بخشواتا ہوں۔ جب آپ نماز مکمل کر لے اور اس طرح ختم قرآن بھی آپ کر لے، اس کے بعد آپ دعا کر لے کہ اللہ میں نے یہ جو نفل نماز پڑھ لی یا میں نے قرآن مجید کی تلاوت کر لی، ختم قرآن کر لیا، اس کا سارا ثواب میرے والدین تک پہنچا، تو یہ طریقہ بھی درست ہے اور اس سے آپ کے والدین تک ثواب پہنچے گا۔ اور اگر کوئی شخص نفل نماز پڑھ لے یا قرآن مجید کی تلاوت کر لے یا کسی بھی صورت کے وہ تلاوت کر لے، بعد میں اس کے ذہن میں یہ بات آئے کہ میں اس کا ثواب اپنے والدین کو بخشوانا چاہتا ہوں، تو وہ بھی بخشوا سکتے ہیں۔ یعنی اس کے بعد یہ نیت کر لے یا دعا کر لے کہ اللہ میں نے جو تلاوت کر لی یا میں نے جو نفل نماز پڑھ لی اس کا ثواب میرے والدین تک پہنچا، تو یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر شروع سے کسی نے نیت نہ کی ہو، نفل نماز اس نے پڑھ لی یا اس طرح قرآن مجید کی تلاوت اس نے کر لی، تو اس کے بعد اگر وہ اپنے والدین کو ایصال ثواب کرنا چاہتا ہے تو کر سکتے ہیں، شریعت نے منع نہیں کیا ہے، اور شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ ایصال ثواب بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی نیک عمل کر لے اور اس کے بعد اس کا ثواب اپنے والدین کو بخشوانا چاہتا ہے تو بخشوا سکتے ہیں۔ تو ایصال ثواب کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی نیک عمل کر لیا، نفل نماز پڑھ لی، قرآن مجید کی تلاوت کر لی، تو آپ اپنے والدین کو بخشوائے، تو اس سے آپ کو اللہ رب العزت آپ کو بھی اجر دے گا اور اس تک بھی ثواب پہنچے گا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب اس طرح آپ ایصال ثواب کرتے ہو، اپنے والدین کے لیے ثواب بخشواتے ہو، تو اللہ رب العزت آپ کو
فرمن بردار اولاد میں سے شمار کریں گے۔ یعنی اگر آپ کے والدین فوت ہو چکے ہیں اور آپ اس کے لیے ایصال ثواب کرتے ہو تو اللہ رب العزت آپ کو ان لوگوں میں شمار کریں گے جو اپنے والدین کے فرمن بردار ہے۔ لہٰذا ایصال ثواب کرنا یہ باعث اجر ہے، اور میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایصال ثواب کرنے کا جو طریقے بیان کیا ہے اس طریقے سے آپ ایصال ثواب کر سکتے ہو۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری مشکلات کو ختم فرمائے۔